ذات کے خلا۔ اس کہانی میں سبق کا کوئی پہلو مضمر تھا اور نہ کوئی چونکا دینے والی بات، بس اس دکھی شام، سفر کے چھیل دینے والے احساسات، ذہن سے گزرتی ہوئی جذباتی لہر اور اپنے اپنے دکھ سنانے کی جبلی خواہش نے اس میں معنی بھر دیے، اسے آفاقی داستان بنا دیا، زندگی کے سب سے بڑے واقعے اور سردیوں کی چوٹوں کی طرح دیر تک محسوس ہونے والے درد کی شکل دے دی، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کہانی کے قطرہ قطرہ ٹپکتے زہر میں ڈوبتے چلے گئے۔ دانشور نے ہاتھ کی پشت سے آنکھوں کی دھند صاف کی اور پھر سرگوشی میں بولا، یہ آج سے 30 برس پرانی بات ہے۔ ان دنوں میرا علی 2.5 برس کا تھا۔ سرما کی ایک یخ ٹھنڈی رات کو جب میں تھکا ہارا گھر پہنچا تو میری بیوی علی کو کندھے سے لگائے میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی علی ماں کی گود سے اترا اور بھاگتا ہوا میری ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ میں نے بیوی سے ماجرا پوچھا تو وہ خفگی سے بولی، یہ پچھلے 2 گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے اسے لاکھ بہلاوے دیے، آپ کی تھکاوٹ اور بے چین طبیعت کے قصے سنائے، گیدڑوں کی آوازوں سے ڈرایا، لیکن اس کی ایک ہی ضد ہے، میں تو ابو سے ملوں گا۔ میں نے علی کو اٹھایا، پیار کیا اور اندر کمرے میں لے آیا، پلنگ پر لٹایا اور اوپر کمبل دے کر پوچھا، جی میری جان کیا بات ہے؟ بچے نے مجھے گردن سے پکڑ کر نیچے جھکایا اور میرے ماتھے پر بوسہ دے کر بولا، ابو جان آپ میری بات مانیں گے؟ میں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور تیقن سے کہا، کیوں نہیں بیٹا، آپ کہو تو صحیح۔ علی نے گھبرائے گھبرائے انداز میں اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف مڑ کر بولا، ابو مجھے ہاتھی خرید دیں، اصلی ہاتھی۔ مجھے اس کی معصوم خواہش پر بڑا پیار آیا۔ میں نے اسے کھینچ کر سینے سے لگایا اور پھر پوچھا، ابو کی جان یہ تو بتاؤ ہاتھی ملتے کہاں سے ہیں؟ علی نے جوش سے ہاتھ فضا میں لہرایا اور پھر چمک کر بولا، بازار سے۔ میں نے پھر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیار سے کہا، بیٹے اس وقت تو ساری دکانیں بند ہو چکی ہیں، کل آپ میرے ساتھ چلیے گا، ہاتھی خرید لیں گے۔ علی یہ سنتے ہی میرا ہاتھ جھٹکا اور غصے سے چلا کر بولا، اس وقت بھی مل سکتا ہے، آپ تلاش تو کریں۔ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر نتیجے پر پہنچ کر اس کے گالوں پر بوسہ دیا اور کہا، اوکے بیٹا چلو تیار ہو جاؤ، ابھی ہاتھی خرید لاتے ہیں۔ میرا یہ فقرہ سن کر وہ اپنی ماں کی طرف دیکھ کر چلایا، دیکھا میں نہ کہتا تھا، ابو میرے ساتھ ضرور جائیں گے۔ دانشور نے دھندلا چشمہ اتار کر گود میں رکھا اور پھر غمناک لہجے میں بولا، دسمبر کی وہ رات بڑی ہی سرد تھی جب میں اور میرا بیٹا رات کے 2 بجے ہاتھی خریدنے کے لیے گھر سے نکلے۔ شہر میں سناٹے، یخ ٹھنڈی ہوا اور گیدڑوں کی نوکیلی آوازوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ہم کانوں پر مفلر لپیٹے، ہاتھ بغلوں میں دیے ٹھٹھرتے ہوئے بازار میں آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ بازار کے آخر میں ایک نامبائی کی دکان تھی جس میں سردی کے مارے 3 شخص سرد ہوتے ہوئے تندور کے گرد بیٹھے صبح کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے علی سے کہا، بیٹا ذرا ان سے پوچھو تو صحیح ہاتھی کہاں سے ملے گا؟ علی نے گردن ہلائی اور دوڑتا ہوا تھڑے پر چڑھ گیا۔ آگ تاپنے والے تینوں اشخاص نے حیرت سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ علی نے سلام کیا اور آنے کی وجہ بیان کر دی۔ تینوں نے قہقہہ لگایا اور بچے کو پچکار کر بولے، بیٹا ہاتھی تو کھلونوں کی دکان سے ملتا ہے۔ علی کو ان کا یہ مذاق بالکل نہ بھایا۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولا، میں نقلی نہیں اصلی ہاتھی کی بات کر رہا ہوں۔ آگ تاپنے والوں نے پھر قہقہہ لگایا اور اسے قریب بلا کر بولے، بیٹے ہاتھی تو چڑیا گھر میں ہوتا ہے جہاں اسے دیکھا جا سکتا ہے، اس پر سواری کی جا سکتی ہے، پر اسے ساتھ نہیں لایا جا سکتا۔ علی کو ان کی یہ بات بھی پسند نہ آئی، تھڑے سے نیچے اترا اور میری انگلی پکڑ کر بولا، ابو ان لوگوں کو کچھ نہیں پتہ، چلے کسی دوسری دکان سے پوچھتے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے ساتھ لے کر آگے چل پڑا۔ شہر میں کوئی دکان نہیں کھلی تھی، گلیوں میں کوئی ذی روح نہیں تھا، بس ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے دانتوں پر دانت جمائے چلتے جا رہے تھے یہاں تک کہ ریلوے اسٹیشن آ گیا۔ ہم پلیٹ فارم پر آ گئے جہاں زندگی کے کچھ آثار تھے۔ ہم سب سے پہلے چائے کے کھوکھے پر گئے اور ہاتھی کا پتہ پوچھا۔ جواب میں چائے والے نے قہقہہ لگا کر ہمیں آگے بھیج دیا۔ ہم پان سگریٹ کی ریڑھی پر گئے اور ہاتھی طلب کیا۔ اس نے بھی قہقہہ لگایا اور ہاتھ سے ٹکٹ گھر کی طرف اشارہ کر دیا۔
ہم بکنگ کلرک کے پاس گئے۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو میرے بیٹے نے ہاتھی کا مطالبہ کر دیا۔ یہاں بھی نتیجہ نامبائی کی دکان سے مختلف نہ نکلا۔ یہاں پہنچ کر علی ضد ہو گیا۔ اس نے منہ بسیڑتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچ کر ریلوے اسٹیشن سے باہر لے آیا۔ ہم عین چوراہے میں کھڑے ہو گئے۔ میں نے شفقت سے اس کے سر دھوتے گالوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر ہوا میں بوسہ دے کر پوچھا، بیٹا بتاؤ اب کہاں جائیں؟ علی نے اوپر میری طرف دیکھا اور پھر روحانسا ہو کر بولا، ابو میرا خیال ہے ہاتھی دکانوں پر نہیں ملتے۔ میں نے نیچے جھک کر اس کا مفلر درست کیا اور پھر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، ہاں یار میرا بھی ایسا ہی خیال ہے۔ اگر تم کہو تو کل جا کر چڑیا گھر والوں سے پوچھ لیتے ہیں۔ اگر کہیں سے ہاتھی ملتا ہوگا تو جا کر خرید لیں گے، کیوں؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، علی نے پرجوش لہجے میں کہا، اور ہم دونوں گھر واپس چل پڑے۔ میری بیوی اور میرے والد گھر کے باہر ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ علی نے میرا ہاتھ چھڑایا اور بھاگ کر میرے والد کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ میرے والد نیچے جھکے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولے، کیوں پھر ہوا ہے بازار سے؟ علی نے سر اوپر اٹھایا اور چلا کر بولا، دادا ابو ہاتھی دکانوں پر نہیں ملتے۔ یہ الفاظ میرے والد پر بم کی طرح گرے۔ ان کے منہ سے چیخ نکل گئی اور میں اپنے آنسو چھپاتا ہوا اندر چلا گیا۔ دانشور نے رک کر آنکھوں پر رومال رکھ لیا۔ دانشور نے دبیز شیشوں والا چشمہ گود سے اٹھایا اور اسے اپنی ناک پر جما کر بولا، اس لیے کہ بچپن میں جب ایک بار میں نے ہاتھی خریدنے کی ضد کی تھی تو میرے والد نے تھپڑ مار مار کر میرے گال سرخ کر دیے تھے۔ ہم تینوں خاموش تھے۔ ہم تینوں اپنے اپنے بچپن کے ہاتھی تلاش کر رہے تھے۔ ہم تینوں اپنے اپنے گال سہلا رہے تھے۔ ہم تینوں اپنے اپنے بچوں کو یاد کر رہے تھے۔ اس بار بھی دانشور ہی نے پہل کی اور ہمیں اپنی طرف متوجہ کر کے بولا، بچپن کی محرومیاں، بچپن کی زیادتیاں، بچپن کی ماریں اور بچپن کے سمجھوتے ہماری ذات میں خلا بن جاتے ہیں، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم کبھی اس خلا کو کتابوں سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی عورتوں سے، کبھی راگوں سے، کبھی تصویروں سے اور کبھی شعروں سے، کبھی دولت، شہرت اور تعلقات عامہ سے، لیکن یہ خلا کبھی نہیں بھرتے۔ تم، میں اور اس نے۔ دانشور نے رک کر تیسرے ساتھی کی طرف اشارہ کیا۔ بچپن میں اپنے والد کی انگلی پکڑ کر ہاتھی تلاش کیا ہوتا تو آج ہماری ذات میں کوئی خلا نہ ہوتا۔ آج ہمارے آنسو ہمارے حلق میں نہ گر رہے ہوتے۔ ہم دنیا فتح کرنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے یوں نہ نکلے ہوتے۔ ہم بھی نارمل زندگی گزار رہے ہوتے۔ ہم تینوں نے اپنے اپنے چشمے اتارے اور ہاتھوں کی پشت سے آنکھیں مسل کر بولے، یار لوگوں کو کبھی ڈرائیونگ کا شعور نہیں آ سکتا، لائٹیں سیدھی آنکھوں میں مارتے ہیں۔ میری تو آنکھیں بھی خراب رہتی ہیں، خواہ مخواہ ہی پانی آ جاتا ہے۔ اس کالم کے دانشور مشہور شاعر جناب افتخار عارف ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ تیسرے صاحب جناب خلیل ملک تھے۔